بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ میں بادام ڈال کر پی لیا کرو، زندگی بھر آپ کی یادداشت آپ کو کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہیں اور تین چیزیں اس کی بد نصیبی کی علامت ہیں۔ ابن آدم کی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اسے نیک بیوی ملے، اچھی رہائش ملے اور عمدہ سواری ملے، جبکہ اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اسے بری بیوی ملے، بری رہائش ملے اور بری سواری ملے۔ دل کے سکون کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، سکن کی خوبصورتی کے لیے وضو والا پانی، جسمانی صحت کے لیے نماز اور خوشی کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ ناظرین، کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے: اپنی اولاد کو گالیاں دینا، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ناظرین گرامی، برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ناظرین، عطا بن یسار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں شامل ہیں۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ ناظرین گرامی، رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں، اس لیے رات کو گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ ناظرین گرامی، جو لگاتار بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان لوگوں پر اپنی زبان کی وجہ سے مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ ناظرین، چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں، اس سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا جاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ سوتے وقت ماتھے پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹینشن لینے والے کو معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ مسلسل ذہنی ٹینشن کا شکار رہنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے آپ کی سکن کبھی کالی نہیں ہوگی۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو شام کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کریں۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے اور آپ کی سکن کو خوبصورت بناتا ہے۔ ناظرین،
کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، روٹی کم اور پھل زیادہ استعمال کیا کریں، ایسے میں کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ یہ چیزیں بھول کر بھی مت کھائیں ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ دودھ کے ساتھ مچھلی نہ کھائیں، چائے کے ساتھ کیلا کبھی مت کھائیں۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور انسان اداسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیموں کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ ناظرین، کریلا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا باعث بنتا ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ ناظرین، سخت جسمانی مشقت سے ہونے والی پٹھوں کی درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ ناظرین گرامی، چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ فائدہ فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ کمزور ہو یا ان کے جسم میں خون کی کمی ہو، وہ نہار منہ چیری کھائیں، چند دن میں صحت مند نظر آئیں گے۔ ناظرین گرامی، بھروسہ کرنے والے انسان سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک بہترین انسان کو زندگی بھر کے لیے گنوا دیتا ہے۔ ناظرین، سیب کا رس بچوں کی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ سیب کا رس پینے سے بچوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ پیاز پر شہد لگا کر کھانے سے عورتوں کو ماہواری کے درد میں آرام مل جائے گا۔ بادام دودھ میں ڈبو کر کھانے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور قوت یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں اور قوت با میں کمی آتی ہے۔ کیلا روزانہ کھانے سے قوت با بڑھ جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے اور خون صاف رہتا ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ ناظرین گرامی، بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جو رات کے وقت دودھ میں الائچی ڈال کر پی جاتا ہے، اس کو جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، پاؤں پر سرسوں کا تیل لگانے والا سستی اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر چھیڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشغول کر لیا، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے، تو میں نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کون ہے؟
ابو اسحاق ہوں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکنے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا، بعد میں اس دیہاتی نے آ کر آپ کو اپنی طرف مشغول کر لیا تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ مسند احمد حدیث نمبر 1383۔ ناظرین گرامی، کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر گردوں کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم استعمال کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ بینگن کی تاثیر گرم ہے، بلغم خارج کرنے میں مددگار ہے اور بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم، تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔ ناظرین گرامی، شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ بخار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک ہی سانس میں پانی پینے سے آپ کے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں اور آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ ناظرین گرامی، جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف روزانہ کھلائیں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، برطانیہ کا رہائشی دنیا کا سب سے مزاحیہ شخص چارلی چیپلن 88 سال زندہ رہے۔ اس نے دنیا کے لیے 4 اہم بیانات چھوڑے ہیں۔ نمبر 1، اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ نمبر 2، آپ کی زندگی کا سب سے برا دن وہ ہے جس دن آپ ہنستے نہیں ہیں۔ نمبر 3، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکے۔ اور نمبر 4، دنیا کے سب سے بہتر ڈاکٹر صرف 6 ہیں: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ ناظرین، کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ امرود کے بعد دودھ یا پانی استعمال کرنے سے معدے کی خرابی ہو جائے گی۔ ناظرین، ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں،
بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، چلتے وقت آہستہ اور احتیاط سے چلیں، اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1400۔ ناظرین، مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ کالی مرچ نظر تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ ناظرین گرامی، شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے، اس سے کافی حد تک شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر کیڑے مکوڑوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کر دو، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر آپ کو کبھی بھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانے میں برکت چاہتے ہو تو گرم کھانا کھانے سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ناظرین، رات کے وقت چاول نہ کھائیں، اگر پھر بھی کھانے ہوں تو بالکل کم کھائیں، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے، جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ ناظرین گرامی، وزن کم کرنے کے لیے ناپ کے اندر چند قطرے لیموں کے رس کے ڈال کر سو جایا کرو۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ جزاک اللہ۔